یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65، 66 اور 67 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے، اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف فرقے کر کے اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی۔ دیکھیے کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، اور اس کو جھوٹ بتایا آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے، میں نہیں تم پر کوئی داروغہ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ تم اسے جان جاؤ گے۔ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کفار اور مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ تم مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ جب یہ پریشانی اور مشکلات دور ہو جائیں گی تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اور اللہ جب تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر تم دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، گویا اپنی بات سے انحراف کر لیتے ہو، پھر جاتے ہو۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ تمہاری اس انحراف سے اور اللہ سے وعدہ کر کے کہ تم اس کا احسان مانو گے اور شکر گزار بندے بن جاؤ گے اگر اللہ تمہیں نجات دے دے، پھر اللہ کے نجات دے دینے کے بعد تم انحراف کرتے ہو، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر عذاب اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا پھر تمہیں آپس میں لڑا دینے سے اور تمہیں فرقوں میں، جماعتوں میں بانٹ دینے سے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں ان عذابات کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ عذاب الہی کی ان آیات میں 3 اقسام بیان کی گئی، ایک جو اوپر سے آئے، دوسرے جو نیچے سے آئے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اوپر سے جو عذاب آنے کی مثالیں پچھلی امتوں میں گزر چکی ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا عذاب آیا، اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان آیا، اور قوم لوط علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، بنی اسرائیل پر خون اور مینڈک کی بارش کی گئی، اصحاب فیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے سے
ان پر کنکریاں برسائی گئیں، یہ بھی اوپر کا عذاب تھا۔ اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی مثالیں فرمایا پچھلی قوموں میں یہ بھی گزر چکی ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اوپر سے بارش کا طوفان بھی آیا اور زمین سے بھی پانی ابل پڑا، گویا یہ دونوں قسم کے عذابات کے اندر یہ قوم مبتلا ہوئی۔ قوم فرعون بھی غرق کی گئی تو یہ بھی عذاب ان کا نیچے سے تھا۔ قارون بھی زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور زمین کے اندر اور قوموں کو بھی دھسا دیا گیا، تو یہ نیچے کے عذاب تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اوپر کے عذاب سے یہ بھی مراد ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط کر دیے جائیں، اور نیچے کے عذاب سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے ماتحت جو افراد ہیں، نوکر، غلام، خدمتگار، اور اسی طرح اپنی اولاد اور بیوی، یہ بے وفا ہو جائیں، خائن ہو جائیں، بغاوت کرنے لگ جائیں، یہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا بادشاہ اور مالک ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے قبضہ قدرت میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کے لیے شفقت اور محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں اور وہ ان کو ہر طرح کا عذاب چکھاتے ہیں۔ اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ میں تمہارے سب کاموں کو درست کر دوں۔ تیسری قسم کے عذاب جو اس آیت میں ذکر کیا گیا، او یلبسکم شیعا، یعنی تمہاری مختلف قسم کی جماعتیں اور پارٹیاں اور گروہ بن جائیں اور وہ آپس میں لڑ پڑیں اور ان میں اختلافات اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ وہ آپس میں بھڑ جائیں، یہ بھی ایک دوسرے کے لیے عذاب کا باعث ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی قسم کی ایک روایت مذکور ہے کہ لوگ آپس میں اختلافات کرتے رہیں گے سوا ان لوگوں کے کہ جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اور وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ دیکھیے کہ ہم کس طرح انہیں واضح کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے جو اعمال ہیں اور تمہارے جو رویے ہیں اور تم اللہ سے وعدہ کر کے انحراف کرتے ہو، تو اللہ تمہیں کیسے واضح کر کے بات بتا دیتا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سمجھ بوجھ حاصل کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو حق کے ساتھ پیغام دیا، اس پیغام کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ پیغام بالکل برحق تھا، سچ تھا۔ تو آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کیجئے اس چیز سے، بلکہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان اور داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ ضرور ہی تم اس پیغام کو قبول کر لو، بلکہ میں تو تم پر اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں، اور ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب تم اس کو جان لو گے، یعنی جو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے وہ برحق ہے اور اس کے برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ عن قریب تمہیں معلوم ہوا جائے گا جب تمہارا وقت پورا ہوگا اور موت کے آثار اور برزخی معاملات شروع ہوں گے تو تمہیں اس چیز کی خبر اچھی طرح ہو جائے گی۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کون سی 3 دعائیں مانگی؟
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا فرماتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے نہ ہلاک کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ دوسرا یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کیا جائے، یہ بھی قبول فرما لیا گیا۔ تیسری دعا یہ کی کہ میری امت آپس کے اختلاف، جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ اور یہ روایت تفسیر مظہری میں بیان فرمائی گئی ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بھی مفسرین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ تیسری دعا کا قبول نہ ہونا بھی امت کے لیے رحمت فرمایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ میری امت کا اختلاف بھی رحمت کا باعث ہے، سوا ان لوگوں کے جو اختلاف ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جن پر رحم کرتا ہے ان کے لیے یہ اختلاف بھی رحم کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ آپس کے اختلاف کے کیا نقصانات ہیں؟ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ آپس کا اختلاف بڑی ہی مذموم چیز ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو۔ مسلمانوں کی پستی اور بربادی کا باعث ہے، اور اگر مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا جائے تو اکثر مصائب اور پریشانیوں کا سبب یہی آپس کی نا اتفاقی اور نا اتحادی کو پایا جائے گا۔ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ اللہ کے عذابات ہم پر مسلط ہیں۔ مسلمان قوم جس کا مرکز ایک تھا، جو کلمہ توحید پر وجود میں آئی تھی، یہ زبان کے اختلافات میں اور وطن کے اختلاف میں، رنگ و نسل کے اختلافات کے اندر پڑ کر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں اور عداوتیں بانٹ لی ہیں اور اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت وحدت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتحاد کو پسند فرماتے ہیں اور جوڑ کو پسند فرماتے ہیں، توڑ کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ ایک کلمے کے ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قبلے کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، تو وہ خود بھی ایک ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت انہیں ویسی ہی حاصل ہوگی جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔